اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال روز عاشورہ۔ روز عاشورہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام اپنے اعز و انصار کے ساتھ شہید ہوئے۔ روز عاشورہ بغیر روزے کی نیت کے فاقہ کریں، کھانا پینا موقوف کریں، مجالس عزائے سید الشہداء برپا کریں، خوب گریہ و بکا کریں، اپنے گھر والوں کو حکم دیں کہ اس طرح گریہ و زاری کریں اور صف ماتم بچھائیں جس طرح کے اپنی سب سے پیاری اولاد کے مرنے پر روتے ہیں، اور آخر روز بعد عصر 2 گھنٹہ دن رہے فاقہ شکنی کریں۔ اس روز دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ ہوں اور اپنے گھر کے لیے اس دن غلہ وغیرہ کسی چیز کا ذخیرہ نہ کریں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روز عاشورہ کو مصیبت و غم کا دن قرار دے گا تو خداوند عالم بروز قیامت اس کے لیے خوشی کا دن قرار دے گا، اور جو کوئی روز عاشورہ کو برکت کا دن سمجھے اور اپنے گھر کے لیے ذخیرہ کرے تو خداوند عالم اس ذخیرے کو مبارک نہ کرے گا، اور قیامت کے دن یزید وغیرہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت بجا لائے، حضرت کی مصیبت پر خوب روئے، اپنے گھر والوں اور جملہ متعلقین کو بھی رونے کا حکم دیں، اور سامان عزا اپنے گھر میں برپا کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے رو کر ملاقات کریں، اور ایک دوسرے کو حضرت کی مصیبت کا پرسہ دیں تو خداوند عالم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے کو پرسہ ان الفاظ میں دیں: عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ امام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روز عاشورہ 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے، خداوند عالم اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضرت کے قاتلوں پر 1000 مرتبہ اس طرح لعنت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ عمل عاشورہ کے 2 طریقے ہیں جو میں دوسرا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ وہ عمل عاشورہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن سنان کو تعلیم فرمایا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں روز عاشورہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا اور غمگین پایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا مولا، رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ میں یہی تاریخ تھی جب میرے جد امجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ میں نے عرض کیا: آپ آج کے روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ بغیر روزے کی نیت کے فاقہ رکھو اور بعد عصر 1 ساعت گزرنے پر پانی سے افطار کرو، کیونکہ آل رسول سے اسی وقت لڑائی موقوف ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ پاک کپڑے پہنو اور بندے قبا کھول دو، اور اہل مصیبت کی طرح آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھاؤ، اور دن چڑھے جنگل یا چھت پر جا کر خضوع و خشوع نماز روز عاشورہ۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور 2 رکعت میں آپ کو 2 بار نیت کرنا پڑے گی: نماز روز عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی 2 رکعت میں سورہ حمد کے بعد میں پہلی رکعت میں آپ کو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ کو سورہ حمد کے بعد میں سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ 2 رکعت نماز صبح کی طرح آپ نے یہ ادا کر لی، پھر آپ 2 رکعت نماز صبح کی طرح پھر ادا کیجئے،
اور پھر وہی نیت کیجئے کہ نماز روز عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں اس میں سورہ حمد کے بعد سورہ احزاب، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد میں سورہ منافقون پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ سورہ یاد نہیں ہیں تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ویسے پڑھ لیجئے، اور اگر بالکل ویسے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں، نماز صبح میں جو سورہ آپ کو یاد ہیں وہ سورہ پڑھ کے آپ یہ 4 رکعت نماز اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی نیت وہی رکھیں گے کہ نماز روز عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پھر جس جگہ پر آپ کھڑے ہو وہاں سے چند قدم آگے بڑھو، اور دل میں یہ خیال رہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر لاش اصغر لیے ہوئے ہیں اور خیام حسینی کی طرف بار بار جاتے ہیں اور بار بار واپس پیچھے پلٹ کے آتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں۔ یہ 7 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، 7 مرتبہ آگے جانا ہے اور 7 مرتبہ پیچھے آنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام لاش اصغر کو لے کے خیم حسینی کی طرف 7 مرتبہ آگے گئے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ آپ کو عمل 7 مرتبہ کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس حالت میں گریہ کرو اور اپنی جگہ پر واپس ہو کر پڑھو اللہم عذب الفجعۃ الذین شاقوا رسولک وحاربوا اولیاءک وعبدوا غیرک واستحلوا محارمک والعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخب وأوزع معهم أو رضي بفعلهم لعنا كثيرا اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك علیہ وعلیہم واستنقذہم من ایدی المنافقین مضلین والکفرۃ الجاہدین وافتح لہم فتحا یسیرا واتح لہم روحا وفرجا قریبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصیرا۔ پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کا قصد کریے اور کہیے اللہم انا کثیرا من الامت ناسبت المستحفظین من الائمت وکفرت بالکلمت وعکفت علی القادۃ الظلمت وحجرت الکتاب وسنت وعدلت عن الحبلین الذین امرت بطاعتہما وتمسک بہما فاماتت الحق وحادت عن القصد ومالأت الأحزاب وحرفت الكتاب وكفرت بالحق
لما جاءها وتمسكت بالباطل لما اعترضها وزيعت حقك وأذلت خلقك وقتلت أولاد نبيك وحملة علمك وورثة حكمتك ووحيك اللهم فزلزل أقدام أعدائك وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك اللهم وأخرب ديارهم وافلل سلاحهم وخالف بين كلمتهم وفت في أعزادهم وأوهن كيدهم واضربهم بسيفك القاطع وارمهم بحجارك الدامغ وطمهم بالبلاء طما وقمهم بالعذاب قما وعذبهم عذابا نكرا وخذهم بالسنين والمثلات التي أهلكت بها أعداءك إنك ذو النقمة من المجرمين اللهم إن سنتك ذائعة وأحكامك معتلة وعترة نبيك في الأرض هائمة اللهم فأعن الحق وأهله وأقمه الباطل وأهله ومن علينا بالنجاة واهدنا إلى الإيمان وعجل فرجنا وانزمه بفرج أوليائك واجعلهم لنا ودا واجعلنا لهم وفدا اللهم وأهلك من جعل يوم قتل ابن نبيك وخيرتك عيدا واستحل به فرحا ومرحا وخذ آخرهم كما أخذت أولهم وضاعف اللهم العذاب والتنكيل على ظالم أهل بيت نبيك وأهلك أشياعهم وقادتهم وأبرحمتهم وجماعتهم اللهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيك العترة الضائعة الخائفة المستذلة بقية من الشجرة الطيبة الزكية المباركة وأعلي اللهم كلمتهم وأفلج حجتهم واكشف البلاء ولا واء وحنادس الأباطيل والعمى عنهم وثبت قلوب شيعتهم
وحزبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم وأعنهم وأمنحهم الصبر على العذى فيك واجعل لهم أياما مشهودة وأوقاتا محمودة مسعودة توشك فيها وفرجهم وتوجب فيها وتمكينهم ونصرهم كما زمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك قلت وقولك الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اللهم فاكشف غمتهم يا من لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم وأنا يا إلهي عبدك الخائف منك والراجع إليك السائل لك المقبل عليك اللاجئ إلى فنائك العالم بأنه لا ملجأ منك إلا إليك اللهم فتقبل دعائي واسمع يا إلهي علانيتي ونجواي واجعلني ممن رضيت عمله وقبلت نسكه ونجيته برحمتك إنك أنت العزيز الكريم اللهم وصل أولا وآخرا على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد بأكمل وأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسولك وملائكتك وحملة عرشك بلا إله إلا أنت اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم واجعلني يا مولاي من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة المنتجبة وهب لي التمسك بحبلهم برضا بسبيلهم والأخذ بطريقتهم إنك جواد کریم. بس اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں اور اپنا داہنا رخسار خاک پر رکھیں، اگر خاک نہیں تو خاک شفا پر رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں: یا من یحکم
ما يشاء ويفعل ما يريد أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا فعجل يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك زمنت إعزازهم بعد الذلة وتكسيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي وسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط أملي والتجاوز عني وقبول قليل عملي وكثيره وزيادة في أيامي وتبليغ ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم وتريني ذلك قريبا سريعا في عافية إنك على كل شيء قدير۔ پھر آسمان کی طرف سر بلند کریں اور کہیں اعوذ بک ان اکون من الذین لا یرجون ایامک فاعذنی یا الہی برحمتک من ذالک۔ اس کے بعد حضرت نے عبداللہ بن سنان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو بہت سے حج اور بہت سے عمروں سے یہ عمل بہتر ہوگا، اور جو کوئی اس نماز کو اس روز بجا لائے اور یہ دعا پڑھے اور رجوع قلب سے اس عمل کو بجا لائے تو خدا بند عالم اس کو مرگ مفاجات یعنی ڈوبنے، جلنے اور مکان کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھے گا، اور کوئی دشمن اس پر مسلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ زیارت روز عاشورہ پڑھیں اور جتنا ہو سکے پورا دن قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرتے رہیں، اور جب ایک دوسرے سے ملیں تو یہ الفاظ کہتے ہوئے ملیں عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔